بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب ہے معارف القرآن جلد دوم، ایپیسوڈ نمبر 107، وی لاگ نمبر 518، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 126، معارف القرآن جلد نمبر 2۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے ایک وی لاگ رکھتے ہیں، اس امید پر، اس آس پر کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ معارف القرآن۔ محمد کی غلامی ہے، محمد کی غلامی ہے، سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ ایپیسوڈ نمبر 107، وی لاگ نمبر 518، پیج 555، معارف القرآن جلد 2، سورۃ النساء نمبر 4، آیت نمبر 126۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت کا ایک معیار، یہ ہے ہیڈنگ آج کی تفسیر کا۔ یہی دل کی تمنا ہے مجھے اپنا بنا مولا، مزہ آ جائے جینے میں، اطاعت ہو تو ایسی ہو، بدل دے زندگی کو جو محبت ہو تو ایسی ہو، سکون قلب ہو جس میں عبادت ہو تو ایسی ہو۔ ایپیسوڈ نمبر 107، وی لاگ نمبر 518 اور پیج ہے 555۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت کا ایک معیار۔ تیسری آیت میں افضلیت اور مقبولیت عند اللہ کا ایک معیار بتلایا گیا ہے، جس سے اس کا صحیح فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کون مقبول ہے اور کون مردود۔ اس معیار کے 2 جز ہیں، ان میں سے ایک میں بھی خلل آئے تو ساری کوششیں عقارت اور ضائع ہوتی ہیں، یعنی ہو جاتی ہیں۔ اور اگر غور کیا جائے تو دنیا میں جہاں کہیں کوئی گمراہی یا غلط کاری ہے، وہ انہی دو جزووں میں کسی ایک جز کے خلل سے پیدا ہوتی ہے۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں موازنہ نہ کریں یا خود مسلمانوں کے فرقوں، جماعتوں اور پارٹیوں میں مقابلہ کریں تو معلوم ہوگا کہ یہی 2 نقطے ہیں جن میں سے کسی ایک سے ہٹ جانا انسان کو ذلت و ضلالت کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی، ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ یعنی اس شخص سے بہتر کسی کا طریقہ کار نہیں ہو سکتا جس میں 2 باتیں پائی جاتی ہیں،
ایک اسلم وجہہ للہ یعنی اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دے، ریاکاری یا دنیا سازی کے لیے نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے۔ دوسرے وَهُوَ مُحْسِنٌ یعنی وہ عمل بھی درست طریقہ پر کرے۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ درست طریقہ پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل محض خود ساختہ طرز پر نہ ہو بلکہ شریعت مطہرہ کے بتلائے ہوئے طریقہ پر ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی عمل کے مقبول ہونے کی دو شرطیں ہیں، ایک اخلاص اور دوسرے عمل کا درست یعنی مطابق شریعت و سنت ہونا۔ ان دو شرطوں میں سے پہلی شرط اخلاص کا تعلق انسان کے باطن یعنی قلب سے ہے، دوسری شرط یعنی موافقت شرع کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے۔ جب یہ دونوں شرطیں کسی شخص نے پوری کر لیں تو اس کا ظاہر و باطن درست ہو گیا، اور جب ان میں سے کوئی شرط مفقود ہوئی تو عمل فاسد ہو گیا، اخلاص نہ رہا تو عملی منافق ہو گیا، اور اتباع شریعت فوت ہو گیا تو گمراہ ہو گیا۔ نیکسٹ ویلاگ قوموں کی گمراہی کا سبب اخلاص یا صحت عمل کا فقدان ہے۔ ناظرین یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے، نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ آج کا یہ ویلاگ یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ آپ تک ضرور پہنچایا جائے۔ بیوی کی محبت میں تم ماں کو ستاتے ہو، بیوی سے محبت ہو دل ماں کا جلاتے ہو، بیوی کی محبت میں تم ماں کو ستاتے ہو، بیوی سے بہت الفت دل ماں کا جلاتے ہو، پیروں کے تلے ماں کے ہے رب نے رکھی جنت، تم اپنی ہی جنت کو کیوں خود سے گنواتے ہو، تم اپنی ہی جنت کو کیوں خود سے گنواتے ہو، بیوی کی محبت میں تم ماں کو ستاتے ہو۔